وشفيع المسلمين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات پر محمد. سب سے پہلے میں آپ سب کو آج کی عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو، اس جشن کو قبول فرمائے اور ہم سب مل کے حضرت بقیت اللہ الاعظم کی خدمت میں یوم ولایت کی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بحق چہارہ معصومین علیہ السلام ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں ولایت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں پیروئے ولایت بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ علماء اعلام، راج اعظام، رہبر معظم و شیعیان امیر المومنین دنیا میں جہاں کہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، مراکز دینیہ کی تائید و نصرت فرمائے اور ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند ترین صلوات بھیج رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، پوری تاریخ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے اور ان ساری چیزوں کو دہرانا مقصود بھی نہیں ہے۔ ایک چیز عرض کرنی ہے کہ جتنی بھی عیدیں ہیں اسلام میں، جتنی بھی عیدیں آتی ہیں، چاہے عید الفطر ہے، چاہے عید الاضحیٰ ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ عید مباہلہ منائیں گے، جتنے بھی اعیاد آتے ہیں، جتنے بھی خوشی کے ایام آتے ہیں، جتنے بھی جشن منائے جاتے ہیں، وہ سب ایک دن کے لیے ہو سکتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی؟ گھبراہٹ تو نہیں؟ میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا کہ بلا حیدری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، بس میں چند منٹ ان کے اور آپ کے درمیان حائل ہوں اور بس توجہ فرمائیں گے۔ میں زیادہ آپ کو طالب علمانہ سی گفتگو ہے، بس توجہ فرمائیں۔ جتنے بھی جشن منائے جاتے ہیں، جتنی بھی عیدیں منائی جاتی ہیں، جتنے بھی ہم خوشی کے ایام مناتے ہیں، وہ سب ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن یوم غدیر کا جشن یہ 1-2 دن پر محیط نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ اس لیے کہ اسے یوم ولایت کہا جاتا ہے۔ یہ منسوب ہے اعلان ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ۔ یوم غدیر منسوب ہے یوم اعلان مولائیت امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور ظاہر ہے کہ ولایت، توجہ فرمائیں، جس دن ولایت کا اعلان ہو وہ عید الفطر نہیں ہے، وہ عید قربان نہیں ہے، وہ عید مباہلہ نہیں ہے، وہ کوئی اور جشن کا دن نہیں ہے، یہ یوم ولایت ہے۔ اور ولایت وہ منصب الہیہ ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے، کہ انسان جب دنیا میں آئے وہ اپنے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک تابع ولایت رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم نے ولایت کو محبت کے معنی میں نہیں لیا۔ محبت بھی ایک معنی ہے، دوستی بھی ایک معنی ہے، پناہ گاہ ہونا بھی ایک معنی ہے۔
جتنے بھی معانی لغت میں آپ کو ملیں گے وہ سب معانی قابل تسلیم ہیں، مانتے ہیں، لیکن در حقیقت جو مفہوم ولایت ہے وہ حاکمیت والا مفہوم رکھتا ہے کہ ہمارا حاکم ابتدائی طور پر ذاتی طور پر خداوند کریم ہے، اللہ ہمارا حاکم ہے، اور اللہ کے بعد وہ حاکم ہے جن کو خدا حاکم بنائے۔ یہ ایک دن کا جشن نہیں ہے کہ آج ہم نے 18 ذی الحجہ کو یوم غدیر منا لیا، مولا کے ولایت کے اعلان اور مولا ہونے کے اعلان پر ہم نے جشن منا لیا اور اس کے بعد ہم اس کو بھول جائیں۔ جشن منانے کا، آج کے خاص طور پر جشن منانے کا مقصد یہی ہے کہ مفہوم ولایت کو سمجھا جائے۔ مولا کون ہوتا ہے، ولایت کیا ہے، ولی کون ہوتا ہے، اور جس کے لیے اتنا اہتمام ہوا تاریخ اسلام میں، اتنا اہتمام رسول کریم نے فرمایا بحکم خدا۔ کون سا حکم ہے اللہ کا جو میرے نبی نے نہیں پہنچایا؟ توجہ ہے آپ سب کی؟ نہیں؟ آیات آپ سنتے رہتے اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ کون سا حکم ہے جو میرے نبی نے لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ 360 بتوں کو چھڑوا دینا کوئی معمولی بات ہے؟ جو معاشرہ، جو لوگ 360 بتوں کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، اپنا مسجود قرار دے رہے ہیں اور بڑے بڑے بتوں کو سجدہ کیے جا رہے ہیں، ان سب کو چھڑوانا، آج آپ ایک بندے سے اس کا ایک معمولی سا، ضعیف سا، کمزور سا عقیدہ نہیں چھڑوا سکتے۔ اور کہاں وہ لوگ جو صدیوں سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 نہیں، جتنے سال کے دن ہوتے ہیں 360 بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور میرے نبی کا فریضہ یہ ہے کہ ان سب کو 360 بتوں سے چھڑوا کر ایک خدا وحدہ لا شریک کی طرف لانا۔ یہ کوئی معمولی کام ہے؟ میرے نبی نے یہ کام انجام دیا، خداوند عالم کے حکم سے اعلان رسالت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، اور خدا نے کوئی ان کی طرف سے، اپنی طرف سے حضور کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہاں خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا۔ کہ حبیب اعلان کرو، میری توحید کا اعلان کرو، اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ معلوم ہے سارا مکہ مخالف ہو جائے گا، اور سارا مکہ مخالف ہو گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ نہیں بڑھایا کہ واللہ یعصمک من الناس، حبیب تو میرا پیغام پہنچا دے، اللہ لوگوں سے تجھے بچائے گا۔ نہیں کہا، نہیں، ساری تاریخ آپ کے سامنے نہیں کہا۔ ایک پیغمبر اسلام ہے اکیلے، عبداللہ کے یتیم، جن کے پاس نہ مالی طاقت ہے ظاہری طور پر، نہ افرادی قوت ہے۔ ایک یتیم عبداللہ ہے محمد مصطفیٰ، اور ایک ان کا حامی و ناصر ہے جسے تاریخ ابو طالب کہتی ہے۔ کہاں سے ہمارے نبی گزرے، کون کون سے خطرناک ترین مراحل سے ہمارے نبی نہیں گزرے، کس کس مشکل ترین وقت سے نہیں گزرے۔ کسی مقام پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اور کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین کو مٹانے سے مایوس ہو گیا۔ نہیں کہا نا۔
کوئی ایسا خاص مقام آیا ہے جہاں پروردگار فرما رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج 2 مرتبہ اس آیت میں الیوم آ رہا ہے. تو حافظ قرآن کو، تالیہ قرآن کو، قاری قرآن کو، ہر قرآن پڑھنے والے کو وہاں رک کے سوچنا چاہیے یہ آج کا دن ہے کون سا، جہاں خداوند عالم اعلان فرما رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یہ اللہ نے کافر کی اور کفر کی مایوسی کا اعلان توحید پر نہیں کیا. حضور ہجرت کو کامیابی سے طے کر کے مدینے پہنچ گئے، وہاں اللہ نے نہیں کہا کہ آج کافر مایوس ہو گیا ہے. جنگ بدر مسلط کی گئی، بدر پہ فتح ہوئی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج کافر مایوس ہو گیا ہے. احد پر نہیں کہا کہ حبیب آپ کو فتح ہو گئی، آج کافر دین مٹانے سے مایوس ہو گیا. حتیٰ کہ جنگ احزاب، جنگ خندق فتح کر لی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج تو کافر مایوس ہی ہو گیا ہے. حتیٰ کہ نوبت یہاں آئی کہ میرے نبی نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر شہر مکہ کو فتح کر لیا، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج کافر مایوس ہو گیا. خدا جانے وہ کون سا اہم ترین مقام تھا اسلام کی تاریخ میں کہ جہاں میرے نبی پہنچے، کچھ کہا اور اللہ نے کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. حبیب آج کافر تمہارا دین مٹانے سے مایوس ہو گیا. ہر مسلمان کو دعوت ہے کہ صرف قرآن کی آیات زبانی پڑھنے کے لیے نہیں ہیں. قرآن کریم نے کہیں کسی انسان سے، کسی مسلمان سے یہ مطالبہ نہیں کیا ہے کہ اسے پڑھو اور گزر جاؤ. قرآن پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، قرآن پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. اور ہم شیعوں کو تو خاص طور پر قرآن کریم پڑھنا چاہیے. جی لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ قرآن نہیں پڑھتے. جیسے ایک زمانہ تھا کہتے جی شیعہ حج پہ نہیں جاتے، کہ شیعہ حج نہیں کرتے. تو شیعوں نے ثابت کیا کہ شیعہ ہی حج کرتے ہیں، باقی تو چکر ہیں. اصل حج یہاں ہے جہاں مکتب اہل بیت ہے، اصلی عبادتیں یہاں ہیں جہاں مکتب اور تعلیمات آل محمد ہیں. تو اسی طرح در حقیقت قرآن، لوگ کہتے ہیں جی شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، شیعوں کا کوئی الگ قرآن ہے. نہیں بھائی، شیعوں کا وہی قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا، اور یہ قرآن ہے ہی ہمارا. اس لیے کہ میرے نبی نے دنیا کے کسی امام کے لیے نہیں کہا جو جملہ ہمارے امام علی علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قیامت تک علی اور قرآن کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ہم اہل قرآن ہیں، ہمارا مذہب قرآن کا مذہب ہے، ہمارا ایمان اسی قرآن پر ہے جو ابتدا سے لے کر انتہا تک پیغمبر اسلام پہ نازل ہوا. جی جو علی سے محبت کرتا ہے وہی قرآن سے محبت کرتا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم صرف قرآن کی آیات کو سرسری پڑھ کے گزر نہیں جاتے. قرآن کہتا ہے تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے، خدا کے پیغام کو سمجھے انسان. تو رکنا چاہیے نا کہ الیوم وہ کون سا دن ہے. ظاہر ہے آج کا دن تو نہیں ہے جس دن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ آج تو آیتیں اتری نہیں ہے، تو حبیب خدا پر، نبی مکرم پر نازل ہوئی. تو سوچنا چاہیے الیوم الیوم، یہ قرآن جو ایک ہی آیت میں 2 بار کہہ رہا ہے الیوم، یہ کون سا دن ہے اور معمولی دن نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں حضور نے ہجرت کی، کافر مایوس نہیں ہوا. بدر فتح ہو گئی، کافر مایوس نہیں ہے. احد فتح ہو گئی، کافر مایوس نہیں ہے. جتنی بھی جنگیں، احزاب ہے، حنین ہے، خندق ہے، خیبر ہے،
کم از کم 83 جنگیں حضور کے زمانے میں علماء بیان کرتے ہیں، سب جنگیں حضور نے فتح کی ہیں۔ کافر مایوس نہیں ہے، مکہ فتح ہو گیا، کافر مایوس نہیں ہے، کافر پالیسیاں بدلتا رہا ہے مگر مایوس نہیں ہوا۔ مکہ فتح ہو گیا، سارے کافر جو تھے رسول کریم کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور عالم یہ ہے کہ سب کو باندھ کے رسیوں سے جس طرح بھی تھا حضور کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا میں ان کے ساتھ کیا کروں، کیا سلوک کروں ان کے ساتھ؟ تو صحابہ کرام ہماری جانیں ان پہ قربان ہو جائیں، بڑا اچھا مشورہ انہوں نے دیا کہ جی انہوں نے بڑی اذیتیں دی ہیں، انہوں نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، ہمیں بھی مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا، تنگی تاریکی میں رکھا، یہ کیا وہ کیا، ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ پھر میرے نبی نے رخ کیا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی طرف، کہا یا علی آپ کیا کہتے ہیں، میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جو جواب میرے مولا نے دیا ہے خدا کی قسم یاد رکھنے کے قابل ہے۔ میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے ویسا کیا جیسے یہ تھے، آپ ویسا کریں جیسے آپ ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو حضور نے رحم ہی فرمایا نا، فرمایا جاؤ انتم الطلقاء، آج سے تم آزاد کردہ غلام ہو۔ سب پر رحم اور شفقت فرمایا حضور نے۔ کافر مایوس نہیں ہوا، کافر نے اپنی پالیسی چینج کر لی، کہا ہم سب اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، ایک کلمہ ہی تو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ پالیسی بدل لی، پہلے باہر سے نقصان پہنچاتے تھے، اب اندر بیٹھ کے نقصان پہنچائیں گے۔ مکہ فتح ہو گیا مگر کافر مایوس نہیں ہوا۔ یہ ایام گزرے اور حضور نے اعلان کیا کہ میں آخری حج کے لیے جا رہا ہوں، اور لگتا یہی ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہو۔ کافر کو طاقت مل رہی ہے کہ اب محمد جانے والے ہیں، اور ظاہر ہے وہ قرآن کی آیت پہلے سن چکے تھے۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، حبیب موت آپ کے لیے بھی ہے، موت ان سارے انسانوں کے لیے، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، سب نے مر جانا ہے۔ اور جب حضور نے کہہ دیا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری حج ہو، تو وہ جو چھپے ہوئے دشمن تھے انہیں طاقت مل رہی ہے کہ اب تو ہمیں دین مٹانے کا موقع ملنے والا ہے، محمد دنیا سے جائیں گے، ان کے دین کو مٹا دیں گے۔ حج بھی کر لیا حضور کے ساتھ، اور جب حج سے واپس آ رہے ہیں تو ایک مقام غدیر پر پہنچ کر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب وہ پیغام پہنچا دیجئے لوگوں تک جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ایسا جملہ رسول اللہ کی پوری زندگی میں خداوند عالم نے اس سے پہلے کہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ یاد رکھ حبیب اگر یہ نہ پہنچایا تو تو نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ غور کرنا چاہیے نا ہر قرآن پڑھنے والے کو، اس سخت ترین حالات میں توحید کا پیغام پہنچایا، اپنی نبوت پہنچائی، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکاتیں ادا کرائیں، جہاد لڑوایا، حج بھی کرا لیا، اخلاقیات بھی پہنچا دیے۔ وہاں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا۔ اب ایسا کون سا پیغام رہ گیا ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ کام بہت اہم ہے، اور کام بھی اتنا اہم ہے کہ ساری تبلیغ رسالت ٹکی ہوئی ہے اسی پیغام پر کہ اگر یہ پہنچا دیا تو خدا کا سارا نظام پہنچا دیا، اور اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا۔
اور حالات بتا رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، اس لیے کہ آیت میں آگے خدا فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، حبیب پریشان نہ ہونا، اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ پتہ چلا کوئی پیغام ایسا ہے کہ جس کے پہنچانے پر یہ خطرہ موجود ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تجھے اللہ لوگوں سے بچائے گا، اور لوگ بھی وہاں کوئی کافر نہیں، کوئی مشرک نہیں، سارے مسلمان، سارے کلمہ گو، سارے نمازی، سارے حاجی۔ واللہ یعصمک من الناس۔ آگے کی باتیں ساری آپ کو پتہ ہیں۔ رسول خدا نے ایک مقام پر سارے لوگوں کو روکا اور فرمایا کہ خدا کا ایک پیغام آیا ہے، وہ پہنچانا بہت ضروری ہے۔ جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس لاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں کہو جلدی جلدی پہنچو، ایک مرکز پہ جمع ہو جائیں۔ پتہ چلا، اور 11ویں آقا نے بھی فرمایا ہے کہ ہم آل محمد اسلام کا وہ مرکزی مقام اور مرکزی نقطہ ہے کہ جہاں آگے جانے والوں کو ہم تک پیچھے آنا پڑتا ہے اور پیچھے رہنے والوں کو ہم تک پہنچنا پڑتا ہے۔ مجمع جمع ہو گیا، منبر چاہیے، ایک بلند جگہ چاہیے۔ اب وہاں صحرا میں منبر کہاں سے آئے؟ حضور نے خاص اہتمام کیا اور سب کے پالانے شتر اتروا کر ایک خصوصی منبر بنوایا۔ نہ تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کہیں ایسا منبر بنا اور نہ اب قیامت تک ایسا منبر بن سکتا ہے۔ منبر بنایا اور حضور اس منبر پہ تشریف لے گئے۔ توجہ ہے میرے محترم، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ نہیں کوئی کل خانی میں نہیں آئے بھائی، جشن میں آئے ہیں، جشن والی صلوات پڑھیں۔ منبر بنایا، منبر کا معنی ہی بلند جگہ ہے۔ عرب لوگ مختلف بلند جگہوں پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کر چڑھ کے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضور اونٹ پر بیٹھ کے بھی گفتگو کر سکتے تھے، کوئی چھوٹی سی پہاڑی دیکھ لیتے وہاں چلے جاتے، مگر نہیں، آپ نے پالان شتر کا منبر بنوایا۔ آواز آ رہی ہے جی؟ ہاں، یہ بجلی کو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے اندر کتنی گرمی ولایت ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ بس توجہ۔ بس عزیزان محترم، اپنے اذہان میں وہ مقام مجسم کریں، وہاں سارے حاجی جمع ہیں غدیر کے مقام پر۔ آج بھی وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جو لوگ جاتے ہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جوفہ میقات ہے، جوفے کے قریب میدان غدیر ہے، وہاں آج بھی کوئی آبادی نہیں ہے، صحرا ہے، پتھریلا مقام ہے، کوئی جنگلات نہیں ہیں، کوئی پانی کی چشمے نہیں ہیں، خشک جگہ پر یہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہوگا حبیب ان کے حافظے کمزور ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ ایسے لوگ ہیں مسجد کے اندر آپ کا خطاب سنتے ہیں، اذا خرجوا من عندک، جب آپ کے پاس سے اٹھ کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو اس سے پوچھتے ہیں جسے ہم نے علم عطا کیا ہے ابھی پیغمبر کیا کہہ رہے تھے۔ یہ بیچارے بھول جاتے ہیں، اور یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا۔ اس پیغام کو اس طرح پہنچا کہ اب یہ مرتے مر جائیں، سب کچھ بھول جائیں، مگر پیغام
غدیر بھولنے نہ پائیں۔ تو میرے نبی نے ایسا ممبر بنایا، نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد۔ چٹیل میدان میں گرمی کے موقع پر آپ نے وہاں سب کو بٹھایا، اور پھر آپ نے اپنی زندگی کا طولانی خطبہ ارشاد فرمایا۔ ماشاءاللہ یہ جو دور ہے آج کل جدید دور ہے، ہر بندے کی جیب میں موبائل موجود ہے، اور موبائل میں انٹرنیٹ چلتا ہے، اور انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ اب کتابیں پڑھنے کا تو ٹائم کسی کے پاس ہے نہیں، ساری رات موبائل چلانے کا ٹائم ہے۔ نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے لوگوں کے پاس، نہ تاریخ پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ حدیث پڑھنے کا ٹائم ہے، مگر ساری رات موبائل پہ جاگتے رہنے کا ٹائم ہے۔ تو جب جاگتے ہیں موبائل چلاتے ہیں تو بھائی اس سے پھر دینی فائدہ اٹھائیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، نہج البلاغہ کے خطبے پڑھیں، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھیں، تو کم از کم آج جا کر خطبہ غدیر اردو میں بھی نیٹ پر موجود ہے، انگریزی میں بھی موجود ہے، اور کچھ نہ کریں تو کم از کم آج خطبہ غدیر ہی پڑھ لیں جا کر۔ تو ساری باتیں تو ممبر پہ بیان نہیں ہو سکتی، مجلس کا محفل کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ حضور نے اپنی زندگی کا سب سے طولانی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب وہاں صرف مکے کے لوگ نہیں ہیں، مدینے کے لوگ نہیں ہیں، جہاں جہاں تک اسلام کی شمع روشن ہو چکی تھی، جہاں تک مسلمان لوگ ہو چکے تھے، ہر علاقے کا مسلمان وہاں جمع تھا۔ جیسے آج جب آپ حج پہ جائیں تو ہر ملک کا مسلمان وہاں ہوتا ہے، وہاں بھی ایسے ہی تھا۔ ہر علاقے کا، جہاں تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، قبیلوں کا، گاؤں کا، دیہاتوں کا، شہروں کا، کوئی نہ کوئی کم از کم 1-2 حاجی وہاں آئے ہوئے تھے۔ اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا، 1,40,000 تک بھی روایات موجود ہیں۔ اور یہ بھی عرض کروں، علم حدیث میں آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے اتنے راوی موجود ہوں جتنے راوی حدیث غدیر کے ہیں۔ یہ کوئی خبر واحد نہیں ہے، یہ ایسی خبر متواتر ہے کہ ایسی کوئی اور روایت اور حدیث ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے جس میں 1 لاکھ سے زیادہ حاجی ہوں۔ کم از کم تو 1 لاکھ ہے نا۔ کل کو کوئی کہہ دے جی میں بھول گیا ہوں، 2 مہینے پہلے کا واقعہ میں بھول گیا ہوں، حضور نے غدیر میں کیا کہا تھا، تو 1 لاکھ بندے کہہ دیں گے ہم بھول گئے ہیں، ہر شہر کا بندہ کہہ دے گا ہم بھول گئے ہیں۔ پروردگار عالم نے ایسا اہتمام کیا کہ ایک ایسی جگہ پہ لاؤ جہاں سے ہر ایک نے اپنے علاقے کی طرف سفر کرنا شروع کرنا ہے، یہاں جمع کر کے میرا نبی خطبہ دے، سارا دین اسلام، ساری تعلیمات کو رسول اللہ نے ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے، اور اس کے بعد سب سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا نہیں دیا؟ سب نے کہا آپ نے پہنچا دیا۔ اور پھر سب کی نظریں ممبر پہ لگی ہوئی ہیں، کیوں؟ ہمیشہ رسول خدا ممبر پہ اکیلے جایا کرتے تھے، مگر آج اپنے ساتھ اپنے بھائی علی کو بھی کھڑا کیا ہوا ہے۔ علامہ نکن مرحوم کا جملہ، اللہ ان کو اس کا ثواب عطا کرے، کہ اب صورت یہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ شاید رسول خدا کی باتوں کو دماغ سے صحیح طریقے سے نہ سن رہے ہوں، مگر ان کا دماغ کام کر رہا تھا کہ آج جو علی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے یقیناً علی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ تو حضور نے خطبہ ارشاد فرما کے سب سے پوچھا، چاروں طرف رخ کر کے پوچھا، میں نے خدا کا سارا پیغام پہنچا دیا؟ کہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک سوال کیا ہے، سب لوگوں کی طرف آپ نے ایک سوال کیا ہے، الستُ اولىٰ بکم من انفسکم،
کیا میں تمہاری زندگیوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ کیا سوال ہے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنی زندگی پر اختیار نہیں ہے جی۔ خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ کوئی بندہ اپنی گردن نہیں کاٹ سکتا۔ گردن تو بڑی چیز ہے بھائی، کوئی اپنی انگلی نہیں توڑ سکتا، ٹھیک ہے؟ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی انگلی توڑ دوں، کیوں؟ یہ میری ہے ہی نہیں۔ یہ سارا بدن سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی امانت ہے۔ گناہ اس لیے حرام ہے کہ یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ میرے نوجوان، میرے بچے، میرے بھائی یاد رکھیں، گناہ کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی گناہ بڑا نہیں ہوتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وہی گناہ سب سے بڑا ہوتا ہے جسے انسان چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ کی اجازت نہیں ہے کہ یہ بدن، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ آپ کو دوسرے کی امانت میں خیانت کی اجازت نہیں ہے تو اللہ کی امانت میں خیانت کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ انگلی بھی توڑنے کی اجازت نہیں بھائی، شریعت ہے، یہ شریعت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو کیا اپنی جان لینے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ اگر میں فرض خدا نہ کرے اپنی یہ رگ کاٹ دوں تو حرام ہے، فعل حرام، حرام موت، خودکشی حرام۔ لیکن اگر نبی فرمائے کہ اپنی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ کے میرے قدموں میں ڈال دے تو یہاں گردن کاٹنا واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے نبی کو اولا بنایا ہے۔ اولا یعنی صاحب اختیار، اور قرآن پہلے کہہ چکا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنین کی زندگیوں پر نبی صاحب اختیار ہیں۔ نبی اولا ہے، جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے۔ یعنی نبی سب سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول آپ ہی صاحب اختیار ہیں۔ نبی یہ نہیں پوچھ رہے کہ میں صاحب اختیار ہوں یا نہیں، اس لیے کہ نبی کو تو اللہ نے مولا اور صاحب اختیار بنایا ہے۔ نبی یہ پوچھ رہے تھے تم یہ بتاؤ تم مومن ہو یا نہیں؟ اب کون کہے نہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ صاحب اختیار نہیں ہیں۔ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک اللہ کے رسول ہم بے اختیار ہیں، آپ ہی صاحب اختیار ہیں۔ جب سب نے اقرار کر لیا کہ آپ ہی صاحب اختیار ہیں تو فوراً میرے مولا نے اپنے بھائی علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے فرمایا ان اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولا وہذا علی مولا، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ اور پھر بات یہاں رکی نہیں، سرکار دو عالم نے ہاتھ اٹھائے اللہم والی من والا، پروردگار تو اس کا ولی بن جو علی کو مولا مانے، وعاد من عادہ، پروردگار تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے، وانصر من نصرہ، پروردگار تو اس کی مدد کر جو علی کے ساتھ مددگار بن کے رہے، وخذل من خذلہ، پروردگار تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں عام طور پر ممبر پر، یہ پورے خطبہ غدیر کی ایک لائن ہے۔ خطبہ غدیر پڑھیں جی، خطبہ یہاں ختم نہیں ہوا، جب یہ اعلان ہوا ہے اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تفصیلات آپ خود پڑھیں، کہ لوگوں یاد رکھنا یہ دین اسلام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک قیامت نہ آ جائے، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب علی کی اولاد سے علی جیسے 11 معصوم حق کے نیابت مصطفیٰ ادا نہ کر دیں۔ یاد رکھیے یہ وہ جملہ ہے جس نے کفر کو
غدیر پر بھی کافر مایوس نہیں ہوا تھا۔ کافر جان رہا تھا کہ محمد تو جانے والے، چلو آپ نے علی کو مولا بنا دیا ہے تو علی بھی تو آخر چلے جائیں گے دنیا سے، جب محمد دنیا سے جائیں گے تو علی بھی جا سکتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، علی کا بھی انتقال ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو ہم شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ کافر مایوس نہیں تھا، لیکن جب نبی نے بتایا کہ ایک علی ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا، علی جیسے 11 علی اور ہیں، تو اب کفر نے سوچ لیا کہ اب تو قیامت آ جائے گی، ہم دین محمد کو مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہر دور میں ایک علی موجود ہوگا دین کو بچانے کے لیے۔ اب اللہ نے ان کے دلوں کی بات کی کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارا دین مٹانے سے مایوس ہو گیا۔ اور آگے آپ کے لیے پیغام ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِ، اب کافروں سے نہ ڈرو، اللہ کہہ رہا مجھ سے ڈرو۔ کافر تمہارا دین نہیں مٹا سکتے، مگر اب اس بات سے ڈرنا کہ آپس میں متفرق نہ ہو جانا، آپس میں اختلافات میں نہ پڑ جانا۔ یہ یاد رکھیں، یہ پیغام ہے کہ کافر دین کو نہیں مٹا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن جنہوں نے ولایت کو تسلیم کیا ہے، علی کو مولا مانا ہے، اولاد علی کو اپنا امام مانا ہے، یہ متحد رہیں تو دین محفوظ رہے گا۔ اور اگر یہ امت ہی بکھر گئی، ہر ایک اپنا قبلہ بنا لے، ہر ایک اپنے عقیدے کو بنا لے، اور ہر ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کر کے بیٹھ جائے، وہ بھی ولایت کے نام پر، وہ بھی اہل بیت کے نام پر، تو پھر دین کو نقصان پہنچے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے آج تو میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب اور ولایت آل محمد ایک ایسا اہم پیغام ہے کہ جب تک یہ نہیں آیا تھا دین مکمل نہیں تھا، آج جب یہ پیغام پہنچ گیا ہے تو دین مکمل ہو گیا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، قبلہ کعبہ تشریف لے آئے ہیں، بس میں اپنی باتوں کو سمیٹوں، اور قبلہ صاحب سے بھی معذرت ہے کہ میں ان کا ٹائم نہ ضائع کروں، آپ سے بھی معذرت ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جاؤں، بس چند باتیں اور سن لیں اور زحمت تمام۔ دیکھیے خدا فرما رہا ہے کہ اب کافر تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِ، میری نافرمانی سے بچنا۔ یعنی ہر بندے کا دین اس وقت تک محفوظ ہے جب تک وہ حکم خدا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، اور حکم خدا بھی وہ حکم خدا جو ولایت کے سائے میں آئے گا۔ ولایت کے نام پہ کوئی تقسیم ہو جائے، اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ کوئی ایک دن کا جشن نہیں ہے، یہ کوئی 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا 4-5 گھنٹے کا جشن نہیں ہے۔ پیغام غدیر ہماری پوری زندگی پر محیط ہے کہ انسان کی پوری زندگی ولایت کے سائے میں گزرے۔ ولایت ایک نعرہ لگا دینے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا نعرہ حیدری یا علی، ہاں بھئی یہ صاحب ولایت ہے۔ ولایت ایک گواہی دینے کا نام نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان علی ولی اللہ تو ہم یہ سمجھیں ہاں یہ صاحب ولایت ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو یہ صاحب ولایت نہیں۔ ولایت اللہ کا عہدہ ہے، ولایت ایک مقام ہے، ولایت ایک نظام ہے، نظام حاکمیت۔ صرف محبت کافی نہیں ہے، اور یہ تو بات مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی کہہ دی ہے جو دیوبندی مسلک کے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی اس کے بعد بیچاروں پر رائے ونڈ کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اور کلپ دیکھیں ان کے خلاف کتنے چل رہے ہیں۔ انہوں نے یہی کہا ہے جو ہم کہتے آ رہے 1400 سال سے، مذہب آل محمد کہہ رہا ہے کہ ولایت یہاں ولی اور مولا صرف محبت کے معنی میں نہیں ہے،
کوئی تصور کر سکتا ہے صاحب عقل کے لاکھ کے مجمع یا 1.25 لاکھ کے مجمع کو اس شدید ترین گرمی میں 3 دن تک میرا نبی روک کے رکھے صرف یہ کہنے کے لیے کہ علی سے محبت کرنا؟ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں. راوی اتنے ہیں کہ روایت کا انکار کوئی نہیں کر سکا. مفہوم مولا کو بدلا ہے کہ جی مولا کا معنی ہے دوست. یعنی نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. قرآن میں کوئی آیت ہے کہ نبی تمہارا دوست ہے؟ نبی دوستیاں لگانے آئے ہیں جی؟ کوئی بچہ بھی نہیں تصور کر سکتا. ادھر سے خدا کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت کرنا. امت کہے دوست ہیں. دوست کی دوست پر اطاعت واجب نہیں ہوتی، حاکم کی اطاعت واجب ہوتی ہے، اور حاکم بھی وہ جسے اللہ نے حاکم بنایا ہو. حضور کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں حاکم ہوں، فعلی مولا ہو، علی بھی اس کے حاکم ہے. وہ ہمارے حاکم ہیں، وہ ہمارے سرپرست ہیں، ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے. تو جب اطاعت واجب ہے تو ایک دن کے لیے اطاعت واجب نہیں، ایک جشن کے لیے اطاعت واجب نہیں، 1-2 گھنٹے کے لیے اطاعت واجب نہیں. ولایت چلی آ رہی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والی آیت ہر مومن کے ذہن میں ہے. اللہ تمہارا ولی اور حاکم ہے، رسول تمہارا ولی اور حاکم ہے، اور پھر وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ ولی و حاکم ہے. تو حاکم کی اطاعت اور حاکم بھی وہ جو اللہ کی طرف سے بنے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے اللہ کی اطاعت پہلے سانس سے آخری سانس تک ہے، محمد اور آل محمد کی اطاعت بھی اسی طرح واجب ہے. اللہ کی اطاعت ذاتی طور پہ واجب ہے، پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب قرار دی ہے. لہٰذا ہماری پوری زندگی کا ہر عمل، زندگی کا ہر قدم، زندگی کا ہر قول، زندگی کا ہر فعل ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے سائے میں ہونا چاہیے. ہم نے نماز بھی وہ پڑھنی ہے جو علی نے سکھائی ہے، کیونکہ جو کچھ پیغمبر کا علم ہے وہ علی کے ذریعے آیا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. جس طرح علی کہیں گے اس طرح روزہ رکھنا ہے، جیسے علی کہیں گے ویسے زکوٰۃ دینی ہے، جیسے علی کہیں گے ویسے خمس دینا ہے، جیسے علی کہیں گے ویسے حج کرنا ہے، اور جیسے علی چاہیں گے جہاد بھی ویسے ہوگا. یہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے. عزیزان و محترم، ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ انسان جھگڑا کرے یا تفریق ہو جائے یا تقسیم ہو جائے یا اپنے من پسند مفہوم بنائے. پیغمبر کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو وہذا علی مولا. جیسے پیغمبر کی اطاعت واجب ہے اور آیت اولی الامر بھی اسی پر دلالت کرتی ہے، ویسے ہی امیر المومنین اور امیر المومنین کے بعد ان کے 11 معصوم جانشینوں کی اطاعت واجب ہے. حقیقی جشن اسی وقت ہے. میں تقریباً ہر جگہ جہاں بھی اس طرح کے پروگرام ہوں عرض کرتا ہوں، حقیقی جشن یہی ہے کہ جب انسان مرے تو خود مولا کہیں یہ میرا شیعہ تھا، یہ جو زندگی گزار کے قبر میں آ رہا ہے یہ میرا شیعہ ہے. مولا تصدیق کر دے تو وہ وقت ہے صحیح جشن منانے کا. جسے مولا کہہ دے یہ میرا ہے تو کوئی عذاب کا فرشتہ یا جہنم کی آگ کے شعلے اس کے قریب آ سکتے ہیں؟ اس کی تو قبر ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. وہ تو جنت برزخی میں اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے گا، پھر محشر کی جنت بھی اسی کے انتظار میں ہوگی. بس عزیزو، آخری جملہ اور میں زحمت آپ کی تمام کروں، جشن یہی ہے اور غدیر کا پیغام یہی ہے. امیر المومنین اور 11 امام یہی چاہتے ہیں، رسول اللہ یہی چاہتے ہیں، اور پروردگار عالم یہی چاہتا ہے کہ ہم پوری زندگی اس کے احکام کے مطابق گزاریں. پیغام غدیر صرف مٹھائی کھانے کے لیے نہیں ہے، صرف کہیں دعوت کھا لینے کے لیے نہیں ہے. پیغام غدیر یہ ہے کہ اے شیعو، بلکہ اے انسانوں، اپنی پوری زندگی ولایت اور حاکمیت علی ابن ابی طالب کے مطابق گزاریں. بس جو اس میں کامیاب ہے وہی دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہی آخرت میں بھی کامیاب ہے. وما علینا الا البلاغ.